اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیة صدق اللہ العظیم۔ میرے پیارے بھائیوں، آج میرا موضوع ہے مردے کے پیچھے صدقہ کرنا 3 دنوں کے اندر، چونکہ صدقے پر کسی کا اختلاف نہیں ہے، اس میں ہے سینکڑوں آیات اور احادیث مبارکہ موجود ہے، اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ ہاں، اس میں بھی کسی کا اختلاف نہیں ہے کہ مردے کے پیچھے صدقہ کرنا، چونکہ اس میں کسی کا اختلاف ہی نہیں، تو موضوع کے مطابق اس کا بیان کرنا بھی ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ سینکڑوں آیات موجود ہے، احادیث موجود ہے، اس طرح مردے کے پیچھے بھی احادیث موجود ہیں۔ تو اگر اختلاف ہے اور اختلافی بات کی طرح میں آؤں گا کہ اختلاف کس چیز میں ہے۔ اختلاف اس میں ہے کہ مردے کے پیچھے 3 دنوں کے اندر صدقہ کرنا کیسے ہے۔ پہلی بات یاد رکھنا، ایک صدقہ ہوتا ہے جسے تصدق کہتے ہیں، اردو میں اس کو خیرات بھی کہتے ہیں۔ دوسرا جو ہے ضیافت ہے، جو اردو میں اس کو مہمان نوازی کہتے ہیں، اور تیسری چیز ایک اور ہے، اس کو دعوت کہا جاتا ہے۔ عربی میں بھی دعوت کہتے ہیں، اور اردو میں بھی دعوت کہتے ہیں، اور پشتو میں بھی دعوت کہتے ہیں۔ 3 چیزیں ہیں۔ تو اصل بات جو ہمارا اختلاف ہے وہ صدقے میں ہے۔ تو وہ حضرات جو کہتے ہیں کہ 3 دنوں کے اندر صدقہ کرنا جائز نہیں ہے، بلکہ یہاں تک کہتے ہیں کہ آگ جلانا بھی مردے کے گھر میں یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اس کی ایک روایت جو ہے وہ عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ عبداللہ ابن جعفر جو ابو داؤد کی جلد نمبر 2 صفحہ 94 پر یہ حدیث موجود ہے۔ عبداللہ ابن جعفر فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنه قد أتاهم أمر یشعلہم۔ محبوب کائنات نے فرمایا کہ تم لوگ جعفر کے لیے، آل جعفر کے لیے، جعفر کے خاندان والوں کے لیے کھانا تیار کرو، بھیج دو، کیونکہ اس کو ایک ایسی مصیبت آئی ہے جو اس کو پریشان کیا ہے۔ تو اس حدیث کو انہوں نے دلیل پکڑا ہے کہ دیکھو، محبوب نے پڑوسیوں کو کہا ہے کہ کھانا بھیج دو، اور تم میت والے کے گھر والوں کو کہتے ہو کہ صدقے کرو۔ بھائیو، اس میں کہاں پہ لکھا ہے کہ صدقہ نہ کرو؟ شیخ الہند محمود الحسن دیوبندی رحمہ اللہ اسی حدیث کے نیچے ابو داؤد کے اندر جو حاشیہ لگایا ہے، حاشیہ نمبر 2 پہ انہوں نے کہا ہے، یکرہ اتخاذ الضیافۃ من اہل المیت لأنہ شرع فی السرور لا فی الشرور وہی بدعہ۔ شیخ الہند فرماتے ہیں کہ مکروہ تحریمی ہے ضیافت کرنا اہل میت کی طرف سے، کیونکہ یہ خوشی کے موقع پر ہوتا ہے، اور یہ موقع خوشی نہیں ہے بلکہ کیا ہے، غم کا ہے، وہی بدعہ، اور یہ بدعت ہے۔ تو دیکھو، یہاں پر شیخ الہند نے
اس حدیث کے نیچے ضیافت کا لفظ استعمال کیا ہے، اور ضیافت تو ہم بھی کہتے ہیں کہ دعوت بالکل مکروہ تحریمی حرام تک قریب ہے، ضیافت بھی مکروہ تحریمی ہے عام پڑوسیوں کے لیے، جو دور سے آ جائے ان کے لیے جائز ہے ضیافت، مہمان نوازی۔ اور پھر حاشیہ نمبر 3 پر لکھا ہے وَاخْتَلَفُوا فِي أَكْلِ غَيْرِ أَهْلِ الْمُصِيبَةِ ذَلِكَ الطَّعَامَ، پھر فرماتے ہیں کہ اس کھانے میں اختلاف ہے، اس طعام کے کھانے میں کیا اختلاف ہے۔ وقال ابو القاسم اللہ فرماتے ہیں لا باس لمن کان مشغولا بجہاز المیت، ان کے لیے جائز ہے جو میت کے کفن دفن میں شریک ہوں، ان کے لیے ضیافت بھی جائز ہے۔ تو اس حدیث میں کہاں پر لکھا ہے، کہاں پہ لکھا ہے کہ میت کے گھر میں کہ صدقہ کرنا حرام ہے یا منع ہے؟ کچھ بھی نہیں لکھا ہے۔ دوسری روایت جو پیش کرتے ہیں کہ لا کرہ فی الاسلام، لا کرہ فی الاسلام، تو یہ حدیث میں بھی کوئی منع نہیں ہے۔ عقر کہتے ہیں کس کو؟ اس کی جو روایت ہے حدثنا یحییٰ ابن موسیٰ البلخی حدثنا عبد الرزاق اخبرنا معمر عن ثابت عن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا کرہ فی الاسلام، اور یہی عبد الرزاق قال عبد الرزاق قالوا یعقرون عند القبر بقرۃ وشاۃ، وہ خود تفسیر کرتے ہیں کہ عقر سے مراد یہ ہے کہ وہ اس وقت لوگ مردے کے قبر کے قبر کے قریب گائے اور بکری کو ذبح کرتے تھے، یہ منع ہے۔ اور شیخ الہند نے بھی لکھا ہے وَهُوَ الَّذِي كَانَ يَعْقِرُ عِنْدَ الْقَبْرِ بَقَرَةً أَوْ شَاةً، تو اس حدیث کا بالکل تعلق بھی نہیں ہے میت کے گھر کے صدقے کے ساتھ۔ اور تیسری روایت جریر ابن عبداللہ وہ فرماتے ہیں كُنَّا نَعُدُّ الْاجْتِمَاعَ عِنْدَ أَهْلِ الْمَيِّتِ وَصَنَعَهُمْ الطَّعَامَ مِنَ النِّيَاحَةِ، تو اس حدیث میں تو اجتماع بھی ہے، اجتماع تم بھی کرتے ہو کہ اجتماع اور کھانا پکانا ہم نیاحت سمجھتے تھے، یہاں پر بھی اجتماع تم بھی کرتے ہو۔ تو یہ 3 روایت ہے، اس میں کہاں بھی یہ نہیں لکھا ہے کہ مردے کے گھر میں 3 دن کے اندر صدقہ کرنا حرام ہو۔ پیارے بھائیوں، ان 3 احادیث ہے اور اس میں یہ نہیں لکھا۔ الٹا اگر ہم دیکھیں تو ایک حدیث میں محبوب کائنات نے فرمایا، نس کی روایت ہے انہ سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ انا نتصدق عن موتانا ونحج عنہم وندعو لہم فہل یصل ذلک الیہم۔ انس فرماتے ہیں کسی نبی پاک سے پوچھا اے اللہ کے رسول، ہم اگر صدقہ کرے مردوں کے پیچھے یا حج کرے یا دعا کرے فہل یصل ذلک الیہم، یہ ان کی طرح ان کو یہ پہنچ جاتا ہے؟ وقال نعم، محبوب نے فرمایا ہاں، انہ لا یصل ویفرحون به کما یفرح احدکم بالطبق اذا اہدی الیہم، ہاں یہ پہنچ جاتا ہے اور وہ خوش ہو جاتے ہیں جس طرح تم میں سے کوئی ایک برتن پر خوش ہوتا ہے جب اس سے پیش کیا جائے، یہ ان کے لیے ہدیہ ہے۔ اور دوسری حدیث کی طرف اگر ہم دیکھیں اور یہ توجہ سے سن لو، فرماتے ہیں عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان صدقۃ لا تدفع عن اہلها حر القبور وانما يستظل المؤمن یوم القیامت فی ظل صدقته، اور فرماتے سنادہ جید، صدقہ کرنے والوں کے قبروں سے حرارت کو بجھا دیتا ہے، اور مومن ہی ہے جو روز قیامت اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا۔ الطبرانی۔
کیا فرماتے ہیں کہ یہ صدقہ قبر والوں کی جو حرارت ہے گناہوں کی وہ بجھا دیتے ہیں۔ اور دوسرے حدیث میں ہے محبوب نے فرمایا کہ صدقہ جو ہے اللہ جل شانہ کی غصے کو ٹھنڈا کرتے ہیں، ترمذی کی روایت ہے۔ ان صدقۃ لا تطفئ غضب الرب، کہ صدقہ جو ہے یہ اللہ جل شانہ کی غصے کو ٹھنڈا کرتے ہیں۔ اگر ایک طرف دیکھا جائے تو ان تینوں حدیثوں میں کہاں پر لکھا بھی نہیں ہے کہ صدقہ کرنا حرام ہے، اور دوسری طرف اگر دیکھا جائے اللہ کی غصے کو ٹھنڈا کرتے ہیں اور قبر کی حرارت کو بجھا دیتا ہے۔ امام بخاری نے تو مکمل باب لگایا ہے اس پہ، اور پھر اس کے نیچے حدیث ام عائشہ کا لکھا ہے کہ ایک کا آدمی تھا، اس کی ماں مر گئی اچانک، تو اس نے کہا یا رسول اللہ، فرمایا فتصدق عنہا، قال نعم تصدق عنہا۔ اس کی ماں مر گئی، اچانک مر گئی، تو اس نے کہا یا رسول اللہ ہم اس کے پیچھے صدقہ کریں؟ اس نے کہا ہاں کرو صدقہ۔ تو پیارے بھائیوں، قرآن میں کہاں پر بھی نہیں لکھا کہ مردے کے گھر کے اندر 3 دن تک کھانا وغیرہ حرام ہے۔ ایک طرف اگر دیکھا جائے تو یہ مخالف لوگ قرآن پیش کرتے ہیں، تو قرآن میں کہاں پہ لکھا ہے؟ احادیث میں کہاں پر بھی نہیں لکھا کہ صدقہ کرنا حرام ہے، بلکہ ترغیب ہے۔ ہاں اگر تم یہ کہو کہ نبی پاک کے زمانے میں یہ نہیں تھا، کیوں نہیں تھا؟ وہ حدیث میں پیش کروں گا دوسرے پارٹ میں کہ نبی پاک نے ایک دعوت قبول کی تھی، وہاں پر وہ اختلاف کرتے ہیں کہ یہ ضمیر میں اختلاف ہے، ضمائر وغیرہ میں، تو اس میں بھی ثابت کروں گا کہ ضمائر ممائر میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اور یہ تھا قرآن اور حدیث، کہ قرآن میں ایک آیات بھی نہیں ہے صدقے کی منع کرنے میں، اور حدیث میں یہ صرف یہ 3 حدیث ہے۔ اس کا جواب میں نے دے دیا کہ اس میں کہاں لکھا ہے کہ صدقہ جائز نہیں ہے۔ باقی عربی فتوی جات اور اردو فتوی جات، خصوصاً علماء دیوبند کی، اس کے حوالہ جات انشاءاللہ تعالی اگلے ٹرم میں پیش کریں گے۔ اگلے ٹرم کے انتظار کرنا، اگر زندگی ہو تو انشاءاللہ تعالی وہ بھی بیان کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔